السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ آج جمعہ کا دن ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمومی طور پر جمعہ کو بہت بڑے بڑے فیصلے آیا کرتے ہیں، اور وہ ایسے فیصلے ہوتے تھے کہ حکومتیں گر جاتی تھیں اور حکومتیں بچ جاتی تھیں۔ آج بھی جو ہے جمعہ کو جو آپ کو یاد ہوگا کہ سویلینس کے کورٹ مارشل کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا 5 رکنی بینچ نے، اس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں ہوئی تھیں، اور پھر ان انٹرا کورٹ اپیلوں کے اوپر ایک 7 رکنی آئینی بینچ بنا تھا، اور اس 7 رکنی آئینی بینچ نے 5-2 کی اکثریت سے سویلینس کے کورٹ مارشل کے کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے نیچے درست قرار دیا تھا 5 جج صاحبان نے۔ اور ان 5 جج صاحبان میں جسٹس امین الدین خان، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس شاہد بلال اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں، اور ڈائسنٹ میں جسٹس جمال اور جسٹس نعیم، جبکہ اس اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے۔ اور گو کہ جو میجورٹی ججمنٹ ہے، اس میجورٹی ججمنٹ کے اندر آرمی ایکٹ کے نیچے سویلینس کے کورٹ مارشل کو درست قرار دیتے ہوئے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس میں اپیل کا حق دے، یعنی فوجی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اگر سویلینس کا کورٹ مارشل ہوتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا حق، یعنی عام عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے اندر، وہ دیا جائے، اور اس حوالے سے 45 دن میں قانون سازی کی جائے۔ اور جبکہ 2 جج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ جو 9 مئی 2023 کے واقعات کے اندر ملوث مجرمان ہیں، ان کا جو سویلین کا کورٹ مارشل ہوا ہے اور اس میں جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، وہ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آرمی ایکٹ کے نیچے صرف فوجی افسران ہی آتے ہیں، سویلینس کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا، لہٰذا جو سویلینس کو کورٹ مارشل کے ذریعے سزائیں دی گئی ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ اس پر ایک پیش رفت یہ بھی ہوئی ہے کہ جسٹس جواد ایس خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں، جن کی یہ آئینی درخواست تھی اور ان کے نام سے ہی یہ کیس ہوا تھا، ان کا نام کیسے آ گیا کیونکہ پہلے تو اعتزاز ایسے نے داخل کی تھی، انہوں نے اس پر نظرثانی درخواست داخل کر دی ہے شارٹ ججمنٹ کے خلاف۔ اب ڈیٹیل ریزننگ اس کی آئی ہے، تفصیلی اکثریتی فیصلہ آنا باقی ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص نشستوں کے مقدمے کے اندر اپنی فارمولیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور تو کوئی اہم بات نہیں ہے کہ جو ہم آج ایک بڑی اہم بات یہ ہوئی کہ جسٹس منیب اختر نے قائم مقام چیف جسٹس کے عہدے کا حلف بھی لیا ہے۔ تو جناب طیب بلوچ صاحب سے شروع کریں اگر آپ اجازت دے دیں۔ طیب بلوچ صاحب جی، الیکشن کمیشن کی اپنی فارمولیشنز بھی آ گئیں، اس کے اندر تو انہوں نے جو بھی اپنے نکات لیے ہیں، لیکن یہ جو تفصیلی وجوہات آئی ہیں اقلیتی فیصلہ، گو کہ یہ اقلیتی فیصلہ، اس کا اثر کیا ہوگا؟ سر اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اقلیتی فیصلے مستقبل کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، اور اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس نعیم افغان نے جو کچھ لکھا، بیسیکلی انہوں نے جو بنیادی انسانی حقوق دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، ان کو بیس بنایا، اور پھر جو ملٹری ٹرائل ہوتا ہے اس میں انہوں نے ان چیزوں کو دیکھ کے اس نتیجے پر پہنچے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا۔ سویلین کے ملٹری ٹرائل کے لیے انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی لیئرز موجود ہیں، اپنا عدالتی، اپنا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ موجود ہیں، اور جو جوڈیشل سسٹم میں جو ججز بیٹھے ہوں تو ان کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، اور وہ پھر بنیادی انسانی حقوق اور اس میں دی گئی جو آزادیاں ہیں ان کا ہمیشہ ان کا مائنڈ اس طرف جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے بہتر یہ ہوتا کہ یہ جتنے مقدمات تھے 9 مئی 10 مئی والے جو بھی میٹرز تھے، یہ جو ہے اب وہ سویلین کو عدالتوں میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چلتے۔ یہاں پہ انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا ہے اس فیصلے میں کہ حکومت جو ہے وہ اپنے کام سے بچنا چاہ رہی ہے اور بس یہ معاملات
भेज दिए गए कि मिलिट्री ही ट्रायल करे। मतलब वो कहते हैं कि जबकि ये इंसदादे इन इंट्रा कोर्ट अपीलों से जो वफाकी हुकूमत है और पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतें जिन्होंने इंट्रा कोर्ट बिल्कुल। अपीलें दाखिल की हैं, वो अपने बजाय इसकी कि अपनी प्रोसिक्यूशन को और उसको बेहतर करते और जिन की बुनियाद पर सिविल अदालतों से मुजरिमान बरी हो जाते हैं उसको बिल्कुल गैप्स को कैप करते, उन्होंने ये एक आसान तरीका समझा है बिल्कुल। कि बस इस तरह से शायद अच्छा, हो जाएगा। ये केस बेहतरीन था। ये 9 मई 10 मई के जो वैसे मुकदमात आज थे एक और प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा था अगर ये उन्हीं इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में और वही प्रोसिक्यूशन आज बेहतर बनाते। इसी तरह मैं आपको आ रहा हूँ कि आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एक MNA और एक MPA समेत 11 अफराद को मेरे ख्याल में 10-10 साल या 15-15 साल सजाएं दी। बिल्कुल जबकि जो आर्मी एक्ट के नीचे 105 लोगों को कन्विक्ट किया गया वो 2 साल है, 5 साल है, 7 साल है, एक 10 साल या 2 10 साल की सजाएं हैं। एक तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब हैं और एक वो जो अपना जिनके बारे में हफीजुल्लाह सलमान न्याजी राजा साहब ने के कहा बेटे था हैं, कि हसन अपील न्याजी, इमरान खान के भांजे। देखें मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो को छोड़ें, देखिए इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। जब से जमाल खान और नईम अफ़गान ने जो फ़ैसला लिखा है ना, वो मेरे नज़दीक तो वो तारीख़ में लिखा जाने के काबिल है, बल्कि उन्होंने तारीख़ बनाई है अपने तौर के ऊपर। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि उनका जो सोचने और समझने का व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। उनका ताल्लुक भी एक ऐसे सूबे से और उसमें बहुत शख्सी आज़ादियाँ बहुत ज़्यादा सलब रही हैं, तो वो उस पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हुकूमत जो है वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेती और अपना प्रोसिक्यूशन सिस्टम बेहतर करती और इन्हीं का वो होता, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल होता। और आपको भी पता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ाएँ जो जुर्म लगाए हैं उनकी सज़ाएँ कम है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में सज़ाएँ ज़्यादा है, जिसकी मिसाल आपने ख़ुद दी है। तो वो होता तो ज़्यादा बेहतर होता। चे जाया कि हमने अपना सिस्टम सरेंडर करके मिलिट्री के उसके हवाले कर दिया। ये बात तो तयशुदा है। लेकिन एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी तो है ना कि अगर आप सिविलियंस के एक नेक्सस साबित करते हैं तो वो भी है ना। अभी देखते हैं तफसीली वजूहात आनी है। मैंने तो पहले भी कहा था कि मेरा जो दिल है वो इनके फैसले के साथ है, लेकिन जो सिल्वर लाइन मुझे नज़र आती है जो अक्सरियती फ़ैसले के अंदर है, जो कि अभी हमने उसके ये तो शॉर्ट ऑर्डर ही है, उसकी डिटेल रीजनिंग नहीं आई है, उसमें जो कोर्ट मार्शल्स हैं सिविलियंस का उसके ख़िलाफ़ अपील का हक़ देने की बात की है। बिल्कुल। तो पार्लियामेंट को जो है ना ये ज़िम्मेदारी है अब उसके ऊपर कि वो इसको करे और इस तरह से एक स्क्रूटनी हो जाएगी उसकी, और वो कोर्ट मार्शल सिस्टम भी दीगर अदालतों की तरह से जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उनके मातहत आ जाएगा। मतलब मुझे ये सिल्वर लाइन उसमें नज़र आती है। अगर सपोज करो, मेरा एक सवाल है, अगर पार्लियामान ने अभी तक तो कुछ नहीं किया, पिछले सेशन भी चलता रहा, अब बजट का सेशन अब पार्लियामेंट देखते हैं ना कि क्या करती है, वो तो पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, देखना चाहिए। कल आज कोई एक बन सकता है, कल को दूसरा भी हो सकता है। बाउंड तो नहीं किया गया वैसे पार्लियामान को, वो फेडरल गवर्नमेंट को कहा गया है। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उसको जाए। तो मतलब मैं ये इस तरह से देखता हूँ इसको। पीएम सिद्दीकी साहब, एक तो 7 जजों ने उस फैसले को मुस्तरद किया है जस्टिस इजाजुल एहसन साहब वाले बेंच के उस पोर्शन को कि सुना ही नहीं गया था ना उसमें कि तो जो आर्मी एक्ट के वो जो सेक्शन जो फ़ौज से मुतल्लिका हैं उनको गैर आइनी करार दिया गया था। तो उस हद तक तो 7 के 7 जजेस ही इस आइनी बेंच के इस बात पे मुत्तफिक हैं और एग्री हैं कि उन सेक्शंस, क्योंकि वो फ़ौज को डील करती क्योंकि माइनॉरिटी जजमेंट में भी एक सेक्शन जो है उसको कहा गया कि वो आर्टिकल 8 और उसमें नहीं आता कि सिविलियन का के ऊपर आप आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो जबकि जो माजी का फैसला था उसने तो सिविलियन और फौजी दोनों के कोर्ट मार्शल दोनों को ही ख़त्म कर दिया। दूसरा जो आप सिल्वर लाइन की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये इस जजमेंट में एक झलक है। जो मेरा ओपिनियन है, क्या है? एक झलक है। झलक क्या होती है? एक अक्सरियती में मुझे एक खामी नज़र आती है। और वो खामी इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पाबंद नहीं बना सकती। नहीं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को तो डायरेक्शन दे सकती है ना। फेडरल गवर्नमेंट से कहा है कि वो कानून साजी करे और एक अपील हक आए उसमें। लेकिन ये मामला कोई पाबंदी नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। नहीं, पाबंदी नहीं है, मैं कब कह रहा हूँ। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट अगर बिल लेके आती है तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर होगा और करना चाहिए। अच्छा, ये जो डिस्कशन है कि
اپیل ہونی چاہیے. اس پہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جس طرح سے ریفارمز آئی ہیں کورٹ مارشل کے جو پروسیڈنگ ہے اس میں، تو اس کے حوالے جات دیے جاتے رہے، جیسے انڈیا دیگر ملکوں میں. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ ایک جوڈیشل مائنڈ رکھنے والا ایک شخص کو بھی اس کورٹ پروسیڈنگ کے دوران جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو یہ بہرحال اب پارلیمنٹ کے اوپر ہے کہ وہ اس پورے معاملے کو اگر کسی سیولین کو ٹرائل اگر کیا بھی جاتا یار ہے. دیکھیں میری بات سنیں، کیا جہاں پہ پورا آرمی چیف کو reforms- توسیع دینے کا معاملہ ہوتا ہے تو ساری پارلیمنٹ اسٹینڈ اپ کر کے کھڑی بھی ہوتی ہے. تو جہاں پہ یہ عام آدمی سے متعلق ہو سکتا ہے نا، کل کو فیوچر میں بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، تو کورٹ مارشل کی جو عدالتیں ہیں، اب دیکھنا یہ ہے نا کہ بات یہ ہے کہ جو پچھلا فیصلہ تھا اس پچھلے فیصلے کے اندر سنے بغیر ہی جی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی تھی. بالکل درست بات ہے. تو یہاں پہ انٹرا کورٹ اپیل کے اندر بہت لمبی، کچھ 56 کے قریب اس کی ہیئرنگز ہوئی، جی. بہت تفصیل سے سنا گیا، عدالتوں نے بہت تفصیل سے اس کو سنا اور پھر اس نتیجے پہ پہنچے. لیکن وہ ایک رکاوٹ تھی کہ بغیر سنے ہی جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، جی. اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا لیگل ایرر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو ایک سلور لائننگ تو ہے، اب مائنورٹی ججمنٹ ہے. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے، نیچے 5 جج صاحبان میں تھے، 4 نے کہا تھا کہ سویلین کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا جی اور کالعدم قرار دیتی تھی شکیں. یا افریدی صاحب نے کہا تھا سنا ہی نہیں گیا ہے، ان کا جی. مائنورٹی ڈائسنٹ تھا. تو اب نیچے 4 اور اوپر 2، یعنی یہ 6 ہو گئے، اور جو 7 رکنی آئینی بینچ تھا اس میں 5 جج صاحبان نے یہ کہا. جی. تو اس میں کون کل کو یہ بحث نہ چھڑ جائے کہ جناب کیونکہ یہ 6 ججوں کا ہے تو یہ برقرار رہے گا اور جو 5 ججوں کا وہ نہیں رہے گا. تو یہ کیا قانون آئین کیا کہتا ہے، یہ دیکھیں ہماری نا، کورٹ پریکٹس کیا کہتی ہے؟ دیکھیں یہ تو آئی سی اے تھی نا، تو ری ہیئر ہوا کیس، تو ابھی انٹرا کورٹ اپیل. تو انٹرا کورٹ اپیل ہے، تو اس میں جو ریشو ہے وہی ہوگی، وہی میجورٹی بنے گی. اب اس کی مثال ہم یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی لے سکتے ہیں کہ اس وقت 2 ججز پہلے دے چکے ہیں، ڈائسنٹ کر کے خارج کر چکے ہیں. نہیں تو دیکھیں اس میں تو مخصوص 7 نشستوں کے کیس میں اور اس میں فرق ہے، جو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ قانونی پیچیدگیاں ہیں اس میں. مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر 185(3) کا جو فیصلہ اپیل تھی ہائی کورٹ کے فیصلے جی. کے خلاف، اس میں ریویو جورسڈکشن ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کو یہ ویسے کہیں یہاں لگا پہ کہ یہ ریویو سنا جا رہا ہے؟ یہاں پہ جو ہے سویلین کورٹ مارشل میں یہ 184(3) کے اندر آیا تھا، اور وہی پارلیمنٹ کا قانون جس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 184(3) کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا تھا، جی اس کا فائدہ اٹھایا. جی ٹھیک ہے نا، اور پھر اس میں انٹرا کورٹ اپیلوں کے اندر وہ اس کی سماعت ہوئی. اب ریویو کا حق ہے، اور اسی لیے جواد خواجہ جو سابق چیف جسٹس ہیں وہ یہاں پہ آئے ہیں کہ جناب اس فیصلے کو ریورس کیا جائے. لیکن یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے 6 والا، ٹھیک، یہ تو جواد خواجہ نے بھی اپنے ریویو میں نہیں اٹھایا جو ابھی انہوں نے ریویو کیا ہے. نہیں وہ ظاہر ہے، میں تو کیونکہ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو دور کی کوڑی لاتے ہیں اور وہ اس طرح کی جو ہے وہ بنائیں گے، بناتے ہیں پرسیپشن کہ 4 وہ تھے، 2 یہ ہیں، 6 ہو گئے، اوپر 5 ہے تو 5 اور 6، کیونکہ اپیل کنٹینیوشن ہے. لیکن وہ کہیں گے کہ اپیل جو ہے کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے، تو حالانکہ یہ ہوتا نہیں ہے. اگر 2 ججوں نے جعفر، وہ کون، ذاکر جعفر جو ہے، اس کی سزائے موت برقرار رکھی ہے، تو یہاں پہ 3 نے رکھی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ 2 بھی کرتے تب بھی وہ سزا برقرار ہوتی. یار اس کو سزائے موت دی ہے کہ نہیں دی ہے ابھی تک؟ ہاں، لیکن ابھی تو وہ باقی ہے، ابھی رحم کی اپیل بھی ہے اور باقی چیزیں بھی. تو اچھا جی، یہ ہو گیا تبصرہ. اور اب الیکشن کمیشن، ایک منٹ، یہ جو جواد خواجہ کے ریویو کا بتا دیتا ہوں مختصر. ہاں انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اس میں ایک پوائنٹ جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر سرفیس ایرر آن سرفیس ہو تو ریویو ہو سکتا ہے. تو انہوں نے جو اس پورے فیصلے کے اندر مختصر فیصلہ اگرچہ تھا، اس میں جو ایرر انہوں نے ڈھونڈا ہے، وہ ایرر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ایرر ہے کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے
وہ ایف بی ایل کیس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اسی پہ انحصار کر کے یہ فیصلہ دیا گیا. تو انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ ایف بی ایل کیس اور وہ سارا میٹر 1962 کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق یہ تو بڑا ڈیٹیل سے یہاں پہ آرگو ہوا ہے ہاں, تو وہ کہتے ہیں اب وہ چونکہ رہا نہیں تو وہ سارا سنیریو چینج ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے یہ ایرر آن دی سرفیس ہے, تو اسی وجہ سے عدالت جو ہے وہ اپنے فیصلے پہ ریویو کرے. یہ ان کا پوائنٹ ہے. اچھا, یہ ان کا نقطہ ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی فارمولیشنز دی ہیں, جی وہ کیا فارمولیشنز ہیں؟ وہی ہیں مخصوص نشستوں کے کیس میں, مخصوص نشستوں کے کیس میں, جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پراپر اس معاملے میں فریق ہی نہیں تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کیونکہ کلیریفیکیشن کے لیے بھی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ یہاں رجوع کیا تھا, تو وہ معاملہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے اس میں الیکشن کمیشن کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے جس حد تک اس فیصلے پہ امپلیمنٹ کرنا تھا کہ یعنی پی ٹی آئی ہی پارلیمانی پارٹی ہے تو اس حد تک کر دیا ہے, اور باقی یہ کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کیس میں پراپر فریق ہی نہیں تھی, مائک کریک کر لینا, تو اس لیے جو ہے یہ ان کو نہیں دی جا سکتی یہ سیٹیں. نہیں, انہوں نے 4-5 چیزیں اپنی اس میں کی ہیں الیکشن میں, آرٹیکل 10 آرٹیکل 4, اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی فورم کے اوپر اس نے نشستیں نہیں مانگی ہیں. پی ٹی آئی یہاں پہ سپریم کورٹ میں آئی تھی تو بطور انٹروینئر آئی تھی ٹو اسسٹ دا کورٹ, ناٹ ایز اے رسپونڈنٹ اور یا اپنا ایپلیکینٹ. تو وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ ہے اس میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی کہ آپ یا لسٹ جو ہے مخصوص نشستوں کے لیے وہ الیکشن سے پہلے دی جاتی ہے, جبکہ یہاں پہ کہا گیا کہ الیکشن ہو گیا, اب سیٹیں سامنے آ گئی تو اب آپ دے دیں. اور پھر دوسرا وہ وابستگی تبدیل کرنے والا معاملہ بھی, اور مکھیہ بیچون ایس آئی سی ہے. پھر دوسرا 187 کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی کا ایک فیصلہ ہے جس میں وہ آرٹیکل 187 جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدود اختیار ہے, اور انہوں نے اس فیصلے کے اندر اپنے ہی اس فیصلے کی خلاف ورزی کی ہے. تو یہ ہے ان کی چیزیں. تو منیب اختر صاحب کی آج اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوئی جی, اور اس میں کیا ہوا؟ وہ ہوا یہ کہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب آج وہ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ہاں, کل جسٹس سمین الدین خان صاحب حج کے لیے روانہ ہوں گے. تو ان کی یہ پھر یہ آپ نے جو کہا نا روانہ ہوں گے, اس سے مجھے یاد آ گیا کہ ابھی تو فیصلہ یہ ہوا تھا کہ بینچ کے سربراہ کی اجازت کے بغیر جو ہے مائنورٹی ججمنٹ نہیں آئے گی, وہ آئے گی تو اکٹھی آئیں گی مائنورٹی یا اس کی تفصیلی وجوہات کی. تو یہ کیا ہوا ہے کہ جیسے ہی امین الدین صاحب اور اپنا جو ہے چیف جسٹس وہ باہر گئے ہیں تو اسی روز جو ہے مائنورٹی ججمنٹ پہلے آ گئی ہے جس کے ڈائسنٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہو سکتا ہے اپروول دے دی ہو. امین صاحب ہیں تو ادھر ہی نا. اچھا, ادھر ہی, وہ حج پہ نہیں ہے, انہوں نے کل جانا ہے ابھی. اچھا, کل جانا ہے. یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں تو میں مکمل کروں پھر اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. تو اس کے بعد جو سیکنڈ موسٹ سینئر تھے وہ منصور علی شاہ صاحب تھے. وہ کہاں ہیں؟ وہ سنا ہے وہ اسپین میں ہیں غالباً, وہ کوئی ایک جوڈیشل کانفرنس ہے یورپ کا کوئی ملک, غالباً اسپین ہے یا کوئی اور ملک ہے, تو وہ وہاں پہ شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں. 6 جون کو وہ واپس آئیں گے, اور پھر 6 جون کو وہ واپس آ کے وہ قائم مقام چیف جسٹس کا حلف لیں گے, اور وہ رہیں گے 9 جون تک, اور 10 جون کو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان واپس آ جائیں گے. پھر وہ عدالتی امور جو ہے وہ انجام دیں گے. تو یہ اس وقت تک جسٹس منیب اختر جو ہے قائم مقام چیف جسٹس, یعنی آپ کہنے کا قاضی صاحب قاضی فائز صاحب بھی جب گئے تھے ٹرکی وغیرہ تو منیب اختر صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا تھا. نہیں, اب ایک دفعہ حلف ہو گیا جسٹس منیب اختر کا, تو وہ چیف جسٹس تو اویلیبل نہیں ہے 10 جون تک, ٹھیک ہے. تو منصور علی شاہ صاحب تو وہ فلپین, مالٹا اور وہ اسپین وغیرہ کے وزٹ کر رہے ہیں, وہاں کی عدالتوں کے نظام بہتر بنا رہے ہیں. لیکن بات کیا حلف کی تو میں نے کہا کہیں طیب یہ نہ کہہ دے کہ منیب اختر صاحب نے نیا حلف لیا ہے, اب ان کی سینیورٹی باٹم پہ چلی گئی. نہیں, یہ ایسا تو نہیں ہے. یہ تو منیب اختر صاحب کا اپنا وہ پوائنٹ آف ویو ہے, یہ ہم پہ وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ 6 اچھا, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ جو میں کہ 6 کو جسٹس منصور علی شاہ واپس آئیں گے تو وہ پھر قائم مقام کا لفظ لیں گے. سینئر پیونی تو ہوں گے نا, تو آرام سے بیٹھ جائیں بس, ٹھیک ہے. اسے یہ بھی تو سینئر پیونی قائم مقام چیف جسٹس تک جو ہے وہ سینئر پیونی ہوتا ہے.
अच्छा, वो कायम मकाम चीफ जस्टिस होता है। यानी कि 4 दिन फिर के लिए वो फिर दोबारा बनेंगे। हाँ, दोबारा बनेंगे। पहले भी 4 दिन की चीफ जज मिली थी। अच्छा, चलो, तो ये हो गया। दूसरा जो सबसे अहम है, जो आपने कहा कि ये नोट कैसे आ गया, तो जमाल खान साहब से आज तो हुआ था डिस्कशन वैसे ही, नोट ऑफ द कौन सा? रिकॉर्ड। अच्छा, हाँ। ये जो इख्तलाफी है, तो उन्होंने कहा वो मैंने लिखा हुआ है, तो अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, जो ही अगर अप्रूवल हो गई तो वो आ जाएगा। अच्छा, तो यानी कि ये बाकायदा अप्रूवल के जरिए है, ये ऐसा नहीं मैंने तो है। ऐसे guess किया है कि without उसके नहीं होगा। देखें वो जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी थे, जिन्होंने बाकायदा एहतजाज किया कि जी हमारा नोट नहीं आ रहा। उसके बाद ये पॉलिसी बनी है अच्छा। ना, उससे पहले तो नहीं थी। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरा वैसे भी जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो तो ओपन कोर्ट में अनाउंस हो चुका है। और फिर केस मुकम्मल हो चुका हाँ, है। फिर उन्होंने भी ये किया कि वो अभी तक उनका फैसला नहीं आया उस पे वेबसाइट पे, वो लीक हो गया था। जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील लीक हो गया। ये अच्छा। हाँ, ये तो बरह रास्त वेबसाइट हाँ, पे आया और वेबसाइट ये पे सारा ये पूरा प्रॉपर चैनल आया है, ये कहने का मतलब है। और बाकी जो है मखसूस नशिस्तों में इलेक्शन कमीशन की तहरीरी मरूज़ात आई हैं, तो पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों की भी आ चुकी हैं, और दोनों ने तकरीबन 187 को भी टारगेट किया है, और साथ साथ यही कि तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी, फरीक नहीं थी, उसको कैसे मिली, और ये सारा। हाँ, वो मैं बता चुका। मैं ये कह रहा हूँ कि ईद से पहले जो है शाह जी को एक और खुशखबरी मिलेगी ना, कि वो कायम मकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। जी, तो इमरान खान की खुशखबरी आ रही है कि नहीं आ रही है? 5 को उधर केस लगा है ना, लगा हुआ है, और ये जाहिर बात है अब ये मेन केस है और 190 मिलियन पाउंड का फर्स्ट हियरिंग है। गो अच्छा, के ये बताएं कि इसके अलावा भी इमरान खान किसी और केस के अंदर हैं जिसका कोई ट्रायल वायल चल रहा हो जेल के अंदर? अभी तो वही वो अभी फवाद चौधरी गए थे ना कल। वो GH नहीं, लेकिन वो ट्रायल स्टेज पे है, अभी कोई फैसला उस पे अभी हुआ नहीं, नहीं लेकिन है। ट्रायल तो चल रहा है ना। ट्रायल चल रहे हैं। हाँ, गिरफ्तारी है ना उसमें। जी है, और वो जो है तो फिर अगर 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर उनकी बेल ग्रांट भी हो जाती है, तो वो कोर्ट कहती है कि अगर इसके अलावा आपके पास वो नहीं है तो फिर उसको रिहा किया जाए, तो रिहाई मुमकिन नहीं होती नज़र आ रही। दावे तो देखें PTI के रहनुमा जो हैं, और बिलखसूस जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हैं, उन्होंने भी सुना है कि इंटरव्यू में हाँ, उन्होंने कहा था कि 5 जून को, लेकिन उन्होंने सन नहीं बताया। मुनीब फारूक जो हैं, उनकी खबर ये है। जबकि आज मैं देख रहा था जनाब तलत का व्लॉग सुन रहा था, तलत हुसैन जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान इंडिया के जो तनाव के तनाजुर के अंदर वो एक तजवीज़ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें इंगेज करना चाहिए इमरान खान को, ये जो मुज़ाकरात और ये सारी बातें हैं, क्योंकि एक जो दुश्मन है, अब ये हमें एक बड़ी जंग के लिए तैयारी होनी है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आ रही है। लेकिन नजम सेठी साहब तो मुसलसल कह रहे हैं कि जनाब कुछ लोग कह रहे थे कि फ़लाँ को किसकी मुलाकात हुई, फिर अमेरिका से भी कुछ लोग आए हुए थे। लेकिन अबसार आलम जो हैं, उनका व्लॉग मैं सुन रहा था, तो वो ये ख़बर दे रहे कि वो तनवीर अहमद ख़ान साहब जो बिज़नेसमैन हैं, जो यहाँ पे आए हुए थे मुज़ाकरात के लिए इस्टेब्लिशमेंट और इधर से, वो कल वापस चले गए हैं और वो नाउम्मीद होके गए हैं। तो ये इस तरह की ख़बरें तो चल रही हैं। सर आपको अगर वन लाइनर में अगर मैं इस पे अगर तबसरा करूं, तो 2018 के इलेक्शन में इमरान खान कोई वोट के पावर के पे तो नहीं आए ना जी, तो वो तो लाए गए थे। तो जब वो लाए गए थे तो फिर वो प्रोडक्ट उन्हीं का है, वो डील करें या जो करें उनकी मर्ज़ी है। सर इस पूरे सिनेरियो के अंदर देखें, मास निकाह जाने निके दब्बा जाने। मास व मुहर्रम के बाकी जो भी ईद आती है, जो भी बारात होती है, जो भी खुशी होती है, तो ये हर उस इवेंट पे खान साहब को बाहर निकालने की कोई वो करते हैं कि फ़लाँ को बाहर आ जाएगा, बकर ईद से पहले आ जाएगा, ईद उल फितर के बाद आ जाएगा। और हम आंगी और नेशनल हारमनी और हम आंगी। देखें, आपकी मईशत भी है एक मामला, बहुत बड़ा मामला है, और फिर एक सफारती महाज के ऊपर जो है वो मैं आपसे तो यार हुकूमतें अपने कांटे चुनती हैं, मजीद कांटे तो नहीं पैदा सर ये बाहर निकला है तो सबसे बड़ा कांटा यही साबित होगा ना। जब ये बाहर था, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, देखें खान साहब जब बाहर थे ना हमारी मईशत को चलने दे रहे थे, ना हमारे से उसको चलने दे रहे थे। मोदी हमला करता है तो एक टांग उठा के एहतजाज करते हैं, आज हमने जवाब दिया। बात ये है, मैं नहीं कह रहा, फिर वो आपको इलेक्शन कमीशन में सर पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि भारतीय फॉरेन फंडिंग है इसके पीछे, भारतीय और इस्राएली फंडिंग है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की अक्कासी हैं? ये भाई बात ये है कि अगर खान साहब जेल से बाहर होते नहीं, वैसे तो अगर देखा जाए तो जुराइम की
بیرونی دشمن کی بجائے بطور سیاسی جماعت ان کی جو چیزیں اور جو حرکتیں ہیں اس پہ اگر آپ چلنا شروع کریں، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ متنازع بنانے کی، پھر پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی، پھر جو ہے وہ آئین توڑنے کی، جس پہ بندیال صاحب بھی سو موٹو نوٹس لینے پہ ہو گئے تھے، پھر اپنی پارٹی کا الیکشن نہ کروانے کی، پھر پارلیمنٹ پر حملہ کرنے کی، اور نہ جانے پتہ نہیں کیا، اور یہ خیش رکھنا کہ مودی، اور یہ ایک منٹ یہ سارا کچھ ہے ایک نا۔ پوائنٹ میرا رہ جائے گا، ایک منٹ، یہ خیش رکھنا کہ مودی جو ہے وہ جیتے گا، اور جو ہی مودی جیت کے آئے گا تو پھر کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان نے کہا تھا، اور یہاں تک کہا تھا کہ ہم پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے، پھر اس کے بعد ایٹم بم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو ہم اس کو بھی ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اس نے نہیں کہا یار، یہ ساری چیزیں آن دی ریکارڈ ہیں سر۔ اس نے کہا ہمارا انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کا ایشو ہے، اس نے کہا مودی جیت کے آئے گا اور ہم کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے۔ جب کشمیر کا مسئلہ ہو گیا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ریولی ختم ہو گئی، تو ایٹم بم رکھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تھیں، یہ بائی پلان بائی ڈیزائن سب کچھ تھا، اور اسی وجہ سے مجھے میں تو کہتا ہوں اس کو آج اٹھا کے تو یہاں وزیر اعظم ہاؤس میں بٹھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اگر 5 جون کو کوئی پتہ نہیں ابھی تو کیا نوٹسز ہوں گے، اور اس میں جو ہے وہ ہو بھی جاتا ہے، تو وہ جھوٹ پکڑنے والی مشین والا ٹیسٹ بھی ابھی باقی ہے نا، وہ انہی کا اسی لیے کہا کہ جو وہ اریسٹڈ ہے، تو پھر وہ اسی پہ ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لگتا نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ عمران خان کو 5 کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے۔ پنجاب گورنمنٹ کو جو درخواست دی ہوئی ہے پیرول پہ رہائی والی، اس پہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا نہیں ہے، تو عدالت کے اندر بھی نہیں لگا وہ؟ نہیں، وہ دیکھو، وہ تو انہوں نے عدالت میں کہا تھا، سنیں نہیں، انہوں نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ ہم نے پنجاب حکومت کو پیرول پہ رہائی کی درخواست دی ہے، تو وہاں پہ سیکٹری اور انہوں نے جو ہے وہ ہماری درخواست کو خاطر خواہ اس میں لائے نہیں ہے، تو اس لیے ہم پھر آئے ہیں۔ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں، تو جناب یہ بہت ساری چیزیں تھیں، بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقبل جو ہے وہ بھی یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی سینیورٹی کیس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مخصوص نشستوں کا کیس بھی ایک سیاست سے جڑا ہوا ہے پارلیمنٹ میں، اور اب یہ پھر سولین کے کورٹ مارشل والا کیس آ گیا، لیکن سویلینز کے کورٹ مارشل کا حوالے سے جو بھی صورتحال تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی نہل بھی ہو رہے ہیں، سنے بڑی، ایک تو آج ہو گیا، ایک تو آج جو ایم این اے اس کو سزا ہو گئی، وہ یہ تو فیصل چودھری نے میرا خیال کو پریڈکشن کی ہے کہ اگلے 40 دن تک جو ہے نا بہت سارے نقشہ جو ہے نا وہ 40-50 ایم این اے نہل ہو جائیں گے، لیکن وہ اپیل میں آئیں گے نا۔ لیکن یہ دیکھیں جی، یہ ان کی طرف سے پریڈکشنز ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔